बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक दोस्तों से कुछ वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू गंदम से मुताल्लिक़ है। गंदम चूँकि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी बड़ी अहमियत की हामिल फसल है और पाकिस्तान के लिए भी गंदम की अपनी एक ख़ास अहमियत है, तो इसलिए ये आज का प्रोग्राम गंदम के हवाले से होगा और इसमें मैं ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तौर पर गंदम से मुताल्लिक़ कुछ अच्छी मालूमात आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा। जब हम देखते हैं तो जो गंदम है ये इंसानी जिस्म की 19% कैलोरीज़ की ज़रूरत और 21% प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करती है। तो इस लिहाज से यकीनी तौर पे गंदम इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं तो दुनिया में तकरीबन 95% जो गंदम पैदा की जा रही है वो ब्रेड व्हीट है, यानी वो गंदम जिससे रोटी बनाई जाती है, डबल रोटी बनाई जाती है। तो इससे भी आप दोस्त अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर गंदम की अहमियत इंसानों के लिए क्या है। इससे बढ़कर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सालाना बुनियादों के ऊपर जो गंदम की डिमांड में इजाफ़ा हो रहा है दुनिया के अंदर वो तकरीबन 2.24% है। यानी कि गंदम की डिमांड में जो इजाफ़ा सालाना देखने में आ रहा है वो 2.24% है और जो दुनिया की आबादी में सालाना इजाफ़ा हो रहा है वो तकरीबन 1.5% है और जो गंदम की पैदावार में सालाना इजाफ़ा हो रहा है वो तकरीबन 1.1% है। इस लिहाज से माहिरीन इस बात पे मुत्फिक हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर गंदम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सालाना बुनियादों पे 1.6% गंदम की पैदावार में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। अगर 1.6% के हिसाब से सालाना गंदम की पैदावार में इजाफ़ा किया जाए तो फिर जाके बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदम की पैदावार को बढ़ाना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और बैनुल-अक़वामी तौर पे ज़रूरियात को पूरा करना कितना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो गंदम की औसत पैदावार है वो तकरीबन 35.62 मन फ़ी एकड़ है। जब हम देखते हैं तो पिछले साल पाकिस्तान की गंदम की फ़ी एकड़ औसत पैदावार भी तकरीबन इतनी ही है, इससे इसके बिल्कुल करीब ही है। तो ये तो एक हमारे लिए भी एक अच्छा पॉइंट है कि पिछले साल पाकिस्तान की जो गंदम की फ़ी एकड़ औसत पैदावार थी वो बैनुल-अक़वामी फ़ी एकड़ औसत पैदावार के बिल्कुल बराबर ही है। तो ये यकीनी तौर पे हम सब के लिए, हमारे ज़रई साइंसदानों के लिए और पाकिस्तान के ज़िम्मेदार दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे आगे बढ़कर जब हम देखते हैं तो बैनुल-अक़वामी तौर पे गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए और पैदावार को सस्टेनेबल रखने के लिए किन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जब हम उनका जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बुनियादी चीज़, जो सबसे अहम बात की गई है वो ये है कि गंदम की ऐसी इक़साम तैयार करना ज़रूरी है जो ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती हों। यकीनी तौर पे ये बाकी मुल्कों के ज़रई साइंसदानों के लिए भी और पाकिस्तान के ज़रई साइंसदानों के लिए भी यही बड़ा अहम पॉइंट है कि मुसलसल गंदम की ऐसी इक़साम तैयार की जाएँ जिनकी पैदावारी सलाहियत बेहतर से बेहतर हो। और इसके साथ जो दूसरी जिस बात पे ज़ोर दिया गया है वो ये है कि गंदम में खादों के मतवाज़न इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए। जितना
متوازن گندم میں کھادوں کا استعمال ہو سکے گا اتنی گندم کی پیداوار بہتر ہو سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے آب پاشی کا بہتر انتظام۔ اگر گندم کی فصل میں آب پاشی کے انتظام کو اور بہتر کیا جا سکے جس سے واٹر یوز ایفیشنسی بہتر ہو سکے تو یہ بھی گندم کی بہتر پیداوار میں اپنا رول ادا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جن باتوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے، جن باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ انٹیگریٹڈ نیوٹرینٹ مینجمنٹ ہے۔ یقینی طور پہ جو غذائی اجزاء ہیں پودوں کے لیے، گندم کے لیے، وہ اگر ان کو متوازن طور پہ استعمال کیا جائے گا تو اس کا پیداوار پہ بہت اچھا امپیکٹ آئے گا۔ اور انٹیگریٹڈ نیوٹرینٹ مینجمنٹ بھی اسی بات کو سپورٹ کرتی ہے۔ زمینی میں موجود جو خوراکی اجزاء ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، فصل کی پیداواری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے انٹیگریٹڈ نیوٹرینٹ مینجمنٹ کو فروغ دینا وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سائٹ اسپیسیفک ریکمنڈیشنز بھی گندم کی پیداوار کو بڑھانے میں اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ مختلف علاقے ہیں، مختلف ایریاز ہیں، مختلف کلائمیٹک زونز ہیں، وہاں کی گندم کی فصل کی، وہاں کی گندم کی جو زمین اویلیبل ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں۔ تو اس بیس کے اوپر سائٹ اسپیسیفک جو ریکمنڈیشنز ہیں گندم کی بجائی کے حوالے سے، اس کے بجائی کے موسم کے حوالے سے، وہاں پہ کھادوں کے استعمال کے حوالے سے وہ تیار کرنا اور ذمہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بارانی علاقوں کی جو سفارشات ہیں اس پہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ذمہ دار گندم کی پیداوار کو بہتر کر سکیں۔ اس کے لیے جس بات کی سفارش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بارانی علاقوں میں ممکنہ حد تک پھلی دار اجناس کو فروغ دیا جائے تاکہ جو زمین کے اندر نائٹروجن فکسیشن کرنے والے بیکٹیریاز پھلی دار اجناس کے ذریعے وہ جو بیکٹیریاز اپنا رول ادا کرتے ہیں ان کی وجہ سے گندم میں نائٹروجن کی جو اویلیبلٹی ہے گندم کی فصل کو وہ بہتر ہو سکے گی۔ اس لیے بارانی علاقوں میں پھلی دار اجناس کو فروغ دینا اس کا بھی گندم کی پیداوار میں اپنا ایک رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے کہ موسمی تبدیلیوں کے زیر اثر بیماریوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نئی بیماریاں بھی گندم کی فصل پہ آ رہی ہیں، خاص کر جو تنے کی جو پھپھوندی بیماری ہے اس کے لیے دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے چونکہ یہ ایک گلوبل بڑا اہم بیماری ہے گندم کی فصل کی، تنے کی جس کو کہتے ہیں کہ گندم کے جو تنے کی بیماری ہے اس کے لیے بھی پاکستان میں بھی ہمیں اس پہ کام کرنا ضروری ہوگا جس کو کہ سٹیم ریسٹ کہا جاتا ہے۔ گو ابھی پاکستان میں سٹیم ریسٹ کا ایشو نہیں ہے لیکن ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا اس کے لیے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں کوئی ایسا ایشو ہمارے لیے پیدا نہ ہو سکے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے گندم کی ایسی اقسام تیار کرنے پہ کریں جو سٹیم ریسٹ کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہوں اور دنیا میں بھی وہ میٹیریل جو کہ سٹیم ریسٹ کے خلاف اچھی پرفارمنس دے رہا ہے اس کو ہمیں ابھی سے پاکستان کے اندر بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں یہ تھیں گندم کے حوالے سے چند باتیں جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوئیں گی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویلاگ کو پسند بھی کریں، باقی ذمہ دار دوستوں سے اور باقی اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں، چونکہ پاکستان میں بھی گندم کی بجائی کا سیزن شروع ہونے والا ہے
تو پھر اس سے اگلے ویلاگ میں ہم اپنے ذمہ دار دوستوں کے ساتھ پاکستانی گندم کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں گندم کی پیداوار کو بڑھانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات لینے چاہیے، اور ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں، جو گندم کے اوپر کام کرنے والے زرعی تحقیقاتی ادارے ہیں اور سائنسدان ہیں، ان کے لیے کیا چیلنجز ہے، اور ان کے لیے سب سے اچھی جو سفارشات جو انہوں نے تیار کرنی ہیں ان کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں بات کروں گا جی۔ بہت مہربانی۔